تیری تقریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں بے سر و ساماں وہی ہے خانداں، کربلا میں بے سر و ساماں وہی ہے خانداں، بن کے خادم آئے تھے جبریل جس گھر کے لیے، بن کے خادم آئے تھے جبریل جس گھر کے لیے، اور کس قدر جاکا ہے کرب و بلا کا حادثہ، کس قدر جاکا ہے کرب و بلا کا حادثہ، ہر بشر غمگین ہے شبیر و شبر کے لیے، ہر بشر غمگین ہے شبیر و شبر کے لیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کا لشکر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ مجھے بتائیے کہ 72 کا 22,000 سے مقابلہ ہوتا ہے کیا؟ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج دے، تو عمر بن سعد سے عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجوں؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں پتا، تمہیں یہ نہیں معلوم یہ لوگ کون ہیں، یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے، تو یہاں کمزوری، ہمارے یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے۔ ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پر چلایا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے، یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ ہے جس سے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈریں، اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہو؟ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، واقعہ کربلا دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، ایک ایک بات ذہن کی ڈائری میں اتار لیجئے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے امیر کون بنے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ مولا علی کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور انہیں امیر کس نے بنایا؟ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کس نے بنایا؟ تو نوٹ کیجئے ان جملوں کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی اور انہیں خلافت عطا فرمائی۔ اور صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا، ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ، چونکہ ان سے صلح کر لی امام حسن نے، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز نہیں، ہماری مجبوری امام حسن ہیں، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہیں
پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور بہادر کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مناسب بھی ہے، اور آپ کا بیٹا بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدید ٹولہ جو ہوتا ہے نا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ تو آپ نے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی کیا دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا خواب ہے؟ یا رسول اللہ اس خواب نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، پیغمبر آدم مسکرانے لگے، فرمایا چچی پریشانی والا خواب نہیں ہے۔ کہا چچی پریشان نہ ہو، یہ پریشانی والا خواب نہیں ہے، یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، سبحان اللہ۔ چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آیا ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پورا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے نانا جان کھڑے ہو جائیں نا، نانا جان کھڑے ہو جائیں نا، مجھے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، حضرات قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ پکڑا اور اوپر کھینچا تو حضرت امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا، چل بس کر۔ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان باہر نکالی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، اصل اس طرح ہے حضرات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کی زیارت کرائی ہے
وہ جان سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تھا، تو نبی پاک کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کے جو بالکل سیدھے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی۔ تو حضور اکثر نماز کے لیے جب نکلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ جب آپ حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی بات میں جھڑک دیا تھا۔ امام حسین رونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے، واپس تشریف لا کر کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا، حسین کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے، میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس کو رلایا نہ کر، فاطمہ اس کو تڑپایا نہ کر، فاطمہ اس کو رلایا نہ کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے نام آیا، پھر میں نے کبھی حضرت امام حسین کو ڈانٹا ہی نہیں، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ یہ ان کے فضائل تھے، ان کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرات ٹریننگ دی تھی۔ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ٹریننگ کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ جو 10 دن انہیں ٹینشن نہ ہوئی کربلا میں، اس لیے کہ انہیں عادت تھی فاقوں کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی۔ ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی پردے کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو۔ سرکار نے فرمایا میرے سامنے کشتی لڑو۔ دونوں حضرات جب آپس میں کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو کہتے تھے، سرکار امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، سیدہ سن نہیں تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن نہیں تھی۔ یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائیں، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے ہی 11 مہینے بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو بتائیں، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں۔ فرمایا چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہی ہے، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی، ان کی تربیت کی۔ ہوا یہ جب یزید امیر بنا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو میں کرنا ہو، تو 2-3 4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اس نے فوری طور پر یزید نے دیکھا کہ میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، یزید نے اس کو خط لکھا۔ عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، یہ بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا، کہنے لگا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عباس کو بلاؤ، ان سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی، یہ حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ اور رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں یزید کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا۔ اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر بہت آیا ہے۔ تو کہاں بیعت کریں، کہا بیعت کریں، عبداللہ بن عباس کو بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ،
امام حسین کو بھی بلاؤ۔ امام حسین رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، چونکہ پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے، نماز پڑھ کے عشاء کی آپ بیٹھے تھے۔ جناب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے پوتے تھے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زبیر بن عوام عشرۂ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ بہت زیرک یعنی کہ عقل مند آدمی ہے، یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ عبداللہ بن عباس بھی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر قرآن حضرات یہ لوگ بیٹھے تھے۔ تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کر کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی، کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، معاویہ وصال کر گئے ہیں، ہمیں جو بلایا گیا ہے تو یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ تو کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں، ذرا احتیاط سے جائیں۔ تو جناب عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عباس نے 14 بندے نیزے دے دیے، 14 بندے دیے، نیزے دیے، تلواریں دے دیں کہ امام حسین کے ساتھ بھیج دیے، اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط بات کی نا، زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 14 بندوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا حضرات، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اعظم کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا، جو انداز ہے حضرت عثمان غنی کا، جو طریقہ ہے حضرت مولا علی کا، سر عام اعلان کرو۔ اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ امام حسین بیعت کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا، امام حسین کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس نے کہا مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا عبد الملک بن مروان، وہ ولید سے کہنے لگا اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، انہیں جانے نہ دینا، ان سے بیعت کرواؤ یا ان سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز آئی، حضرات امام حسین فرمانے لگے اے ابن مرجانہ تیرے اندر ہمت ہے، تیرے اندر جرأت ہے تو سامنے آ حسین کے، اس کے کانوں میں حضرات باتیں نہ کر، کانا پھوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ میں ابھی بتاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین نے کہا مجھ سے مقابلہ کر، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا، حضرات مجھ سے مقابلہ کرو پھر انجام دے کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن الفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکیں، ہم مکے سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔
فرمانے لگے میں وہ بکرا وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا. کہا مدینہ تو چھوڑ دوں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.